ناظرین کرام، یہ بری صفت، بری عادت اور یہ برا طریقہ مشرکین کا تھا، کافروں کا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سخت ناراض ہو جاتے، غصے کا اظہار کرتے، مارتے، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے، آنے والی بچی کو زندہ درگور کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں طرح طرح کے یہ معاملات رائج تھے۔ کوئی کنویں میں پھینک رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ذبح کرنے میں، اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج انسان سنتا ہے اور سن کر کانپ جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، کس طرح کی جاہلیت میں تھے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملات کر دیتے تھے۔ تو وہ کسی طرح بھی بیٹی ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی، جی مسلمانوں میں بھی بعض خاندان میں یا گھر والوں میں یا بعض لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی بتایا جائے تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ۔ حالانکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، جسے چاہے بانجھ رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ تو کافروں کی اس بری عادت کو اور بری صفت کو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، سوجا ہوا ہے، منہ کالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض ہے اس بات سے کہ اسے بیٹی کیوں ملی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور کہا کہ وہ دن بھر جو اس کا منہ کالا بھی رہنا اور وہ غصے میں رہتا ہے، لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، لوگوں سے چھپتا رہتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، یعنی بیٹی کو برا سمجھتے تھے تو اس لیے وہ لوگوں سے چھپتا تھا اور غصے میں آتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، تو فرمایا گیا کہ اب کیا یہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، بہت ہی برا فعل ان کا یہ۔ تو مسلمانوں کو اس طرح کا شیوہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بیٹی پیدا ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے، اس پر بھی رب کا شکر ادا کریں، اللہ سے مدد مانگے، رب تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ لیکن ہرگز ایسا انداز نہ اپنایا جائے کہ اللہ کی اس عطا پر آدمی گویا کہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ روایت میں فرمایا گیا بیٹی پیدا ہو تو فرشتے آ کر مبارکباد دیتے ہیں، گھر والوں کو خوشخبری اور مبارکباد فرشتے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی، یعنی عورت سے آگے بچی پیدا ہوئی، کہا کہ جو اس کی کفالت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اس کی مدد کی جائے گی جو اس کی کفالت کرے گا۔ اللہ پاک نے ان بیٹیوں کو، اور یوں سمجھیں کہ عورتوں کو، کتنا بڑا یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ان کی شانوں کو بیان کیا ہے، اور یہ دین اسلام کی ہی تعلیم ہے کہ جس نے واقعی عورت کے کما حق ہو پورے حقوق بیان کر دیے۔ یہ پیدا ہو تو بیٹی ہے تو بیٹی کے فضائل بیان کیے ہیں، یہ رخصت ہو کر جائے ذمہ داری شوہر کے ذمہ لگا دی ہے، اب شوہر اس کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے، اور پھر جب صاحب اولاد ہو جائے تو یہ ماں کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، ہر لمحے میں اور ہر زندگی کے وقت میں عورتوں کے لیے فضائل، مناقب یہ دین اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔